الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے، کہیں 10 گنا 70 گنا 700 گنا کا۔ اور یہاں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 245 میں اضعافا کثیرہ کے ساتھ اللہ پاک نے بہت گنا بڑھانے کا وعدہ کیا۔ اللہ پاک صدقے کی برکت سے مال کو بڑھاتا بھی ہے اور مغفرت بھی فرماتا ہے، جیسا کہ سورۃ تغابن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ فرمایا اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے وہ تمہارے لیے اس کے دونے کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ قدر فرمانے والا حلم والا ہے۔ یعنی صدقے کی برکتیں آپ دیکھیں کہ صدقے سے مال بڑھ بھی جاتا ہے، مغفرت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ مال اللہ نے عطا کیا، خرچ کا حکم بھی اللہ نے دیا۔ قرآن پاک میں آپ غور کریں، جہاں خرچ کا حکم آتا ہے ساتھ فرماتا ہے اللہ پاک انفقوا مما رزقناکم، اکثر مقامات پر یہ فرمایا گیا کہ خرچ کرو اس میں سے مما رزقناکم، جو میں نے تمہیں رزق عطا کیا ہے۔ مالک سارا کوئی تو نے ہی عطا کیا ہے، اور وہ عطا کر کے فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے دے، قرض حسن دے دے، اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے۔ تو اللہ کا دیا ہوا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ برکتوں کا ذریعہ بھی ہے، عذاب سے بھی بچاتا ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے۔ بلکہ فرمایا تصدقوا فإن الصدقۃ فکاککم من النار، صدقہ دو کہ صدقہ آگ سے بچاتا ہے۔ فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، فرمایا بے شک صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دور کر دیتا ہے۔ صدقے کے بارے میں فرمایا صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے، اور صدقے کے بارے میں فرمایا کہ مومن کا صدقہ قیامت کے دن اس کے لیے سایہ بنا دیا جائے گا۔ تو صدقے کی برکتیں حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ہاں کہ صدقہ، مسلمان کا صدقہ جو ہے یہ اس کے لیے بلاؤں کی دوری کا ذریعہ ہے، کیونکہ فرمایا کہ صدقہ دینے میں جلدی کرو کیونکہ بلا صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یہ صدقے کے بارے میں حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ بلا صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اور ایک روایت میں فرمایا گیا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مدد بھی ملے اللہ پاک کی طرف سے، مصیبتیں دور ہو جائیں ہماری، ہمیں رزق ملے۔ تو اب اس کے لیے ایک میں آپ کو ابن ماجہ شریف کی روایت سناتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا اے لوگو، مرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اور مشغولیت سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے اور پوشیدہ اور ظاہری طور پر کثرت سے صدقہ کے ذریعے اللہ سے اپنا رابطہ جوڑ لو۔ How we can connect with our اللہ، کیسے اللہ سے رابطہ جڑے گا؟ اس حدیث پاک میں بیان کیا جا رہا ہے، پوشیدہ اور ظاہری طور پر کثرت سے صدقہ کے ذریعے اللہ سے اپنا رابطہ جوڑ لو تو تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہاری مصیبتیں دور کی جائیں گی۔ مصیبتیں دور ہو جائیں گی، مدد الہی نصیب ہوگی، رزق عطا کیا جائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ استغفار۔ کرنا کیا ہے؟ نیک اعمال۔ کرنا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ کرنا کیا ہے؟ پوشیدہ اور ظاہری طور پر کثرت سے صدقے کے ذریعے اپنے اللہ سے رابطہ جوڑنا۔ یہ چیزیں احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر قسم بیان کی ہے کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ ہم سوچتے ہیں جو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں یہ پیسے جا رہے، یہ جا نہیں رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر قسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ بلکہ روایات میں صدقے کے فضائل بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے اے ابن آدم
اپنا کچھ مال میرے پاس بھیج دے، نہ جلے گا، نہ چوری ہوگا، نہ ڈوبے گا، اور جب تجھے حاجت ہوگی اس میں سے تجھے دوں گا۔ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا یہ ایسا محفوظ اکاؤنٹ ہے کہ جب بندے کو حاجت ہوگی اس میں سے ملتا بھی رہے گا، اور یہ مال ایسا محفوظ ہو گیا، نہ جلے، نہ چوری ہو، نہ ڈوبے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا گوشت گھر بھیجا۔ بی بی عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ بہت وسعت والا تھا، سخاوت والا تھا، یہ سارا دن بانٹتی رہی، تھوڑا سا گوشت بچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس گوشت کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے عرض کیا کہ وہ تو میں نے بانٹ دیا، یہ تھوڑا سا بچا ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ بچ یہ نہیں گیا، بچ وہ گیا جو تم نے بانٹ دیا، یہ تو ہم کھا کے ختم کر دیں گے، یعنی بچ وہ گیا جو اللہ کی راہ میں دے دیا گیا۔ اپنی بچت یہ ہے، ہم سب غور کریں کہ ہمارا مال ہمارے رب کی راہ میں جو ہم خرچ کر دیتے ہیں یہ کئی گنا بڑھا کے آئے گا بھی اور اجر بھی ملے گا۔ قیامت کے دن مومن اپنے وہ صدقے کے سائے میں ہوگا، بلکہ قبر کی گرمی سے وہ صدقہ بچاتا ہے۔ بلکہ روایات میں ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، جس طرح وہ قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں فرمایا گیا، سورہ ملک شریف جو ہے یہ بندے کے اوپر یوں سایہ کر لیتی ہے اور جو اس میت پر عذاب نہیں آنے دیتی۔ اسی طرح صدقے کے بارے میں فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ جب اس کی قبر میں عذاب داخل ہونے لگتا ہے تو صدقہ روک بن جاتا ہے اور اس کی قبر میں عذاب کو داخل نہیں ہونے دیتا۔ قبر کے بارے میں ہم نے سنا کہ قبر میں سانپ ہے، بچھو ہے، عذاب ہے، گھبراہٹ ہے، تنگی ہے، تاریکی ہے، لیکن جو مومن اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا ہے اس کا یہ صدقہ قبر کے عذاب سے اس کو بچا لے گا اور میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب سے بچائے گا۔ دنیا اور آخرت میں صدقہ برکتوں کا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، بے شک صدقہ جو ہے وہ اللہ کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دور کر دیتا ہے۔ تو صدقہ برائی سے بچاتا، برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا، بلاؤں کو ٹال دیتا، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اور صدقہ دینے والا یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا سخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس وبعید من النار۔ فرمایا سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، اور آگ سے دور ہوتا ہے۔ فرمایا سخاوت یہ جنت کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، جس نے اس کو پکڑ لیا یہ اس کو جنت میں لے جائے گی۔ ہمارے بزرگ قرآن پاک کو پڑھ کے، احادیث مبارکہ کو پڑھ کے کتنی پیاری سوچ رکھا کرتے تھے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نماز تجھے آدھے راستے تک پہنچاتی ہے، اور روزہ تجھے اللہ کے دروازے تک پہنچاتا ہے، اور صدقہ تجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں صدقے کے دانے کے علاوہ کسی دانے کو نہیں جانتا جو دنیا کے پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہو، اتنے صدقے کے فضائل ہیں۔ اور میں کیا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو، بیماریاں دور ہوتی ہیں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں۔ ایک عرب کے عالم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیٹے کو ناسور ہو گیا، کینسر، اور بڑے علاج کروائے، طبیب جو ہے وہ عاجز آ گئے، انہوں نے جواب دے دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ میں رات کو لیٹا ہوا تھا، مجھے اچانک یہ روایت یاد آئی، حدیث یاد آئی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ کہتے کہ میں نے صدقہ دینے کی نیت کی تو میں تلاش کرتا رہا مستحق کو، اور وہ مجھے ملا نہ۔ میں گھر آیا، ایک جب وہ بلی دیکھی جس کو میں نے محسوس کیا کہ بھوکی ہے، اس کو میں نے دودھ پلایا، دودھ پلا کے اب جب وہ بلی ایسے مجھے دیکھ رہی تھی کہ جیسے شکریہ ادا کر رہی ہو، اتنا اس کو جو ہے وہ راحت ملی۔ کہتے کہ رات میں سویا، یعنی خواب دیکھا کہ میرے بیٹے کے سر پہ جہاں پہ وہ ناسور ہے اس پر ایک کوا چونچے مار رہا ہے، اور وہی بلی آئی اور اس نے آ کر اس کوے کو جب وہ پکڑ لیا، اس کو جب وہ دبا لیا۔ کہتے کہ اس کے بعد آنکھ کھلی، دوبارہ جب اس کے ٹیسٹ کروائے تو وہی بیٹا جس کے بارے میں کینسر
جو ہے وہ ڈائیگنوز ہو گیا تھا، لیکن اب ٹیسٹ کروائے گئے تو وہ کینسر کلیئر ہو چکا تھا۔ اللہ پاک جل شانہ نے صدقے میں کتنی برکتیں رکھی ہیں۔ حاتم طائی کے بارے میں کہا جاتا ہے، ان سے کسی نے پوچھا، یہ بہت بڑے سخی تھے، کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے سے بڑا بھی کچھ سخاوت والا دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے عربی دیہاتی کو اپنے سے بھی زیادہ سخی دیکھا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیسے؟ کہتے میں سفر میں تھا، اس کا مہمان بنا، اس نے بکری کا جو مغز ہوتا ہے وہ بھون کے مجھے کھلایا، مجھے بڑا مزہ آیا۔ میں نے پوچھا اور ہے؟ اس نے اور لا کے دیا۔ پھر میں نے پوچھا اور ہے؟ 9 بار اس نے مجھے لا کے دیا۔ میں باہر نکلا تو 9 بکریاں ذبح کی ہوئی تھیں۔ میں نے اس سے پوچھا تیرے پاس کتنی بکریاں تھیں؟ اس نے کہا 9 ہی بکریاں تھیں، اور تم میرے مہمان تھے، اور مجھے اچھا نہ لگا کہ تمہیں ایک چیز پسند ہے اور تم اس کی طلب کرو تو میں نہ کر دوں۔ حاتم طائی کہتے اس کے پاس تھا یہی، اور اس نے وہ بھی جو ہے وہ ایک مہمان پر تصدق کر دیا۔ کہتے میں نے اس کو 400 جو ہے وہ اونٹ بکریاں وغیرہ دیں، لیکن میرا وہ دینا اس کی میرے پاس اس سے بھی زیادہ تھا، لیکن اس کے پاس تو تھا ہی وہی، اس نے وہ بھی دے دیا۔ کہ سخاوت کا تعلق یہ مال سے نہیں دل سے ہوا کرتا ہے۔ کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ ارشاد فرمایا وہ صدقہ جو کوئی تنگ دست بقدر طاقت کرے۔ اور ایک روایت میں فرمایا گیا کہ 1 درہم 1 لاکھ دراہم پر سبقت لے گیا۔ 1 درہم 1 لاکھ پر سبقت لے گیا۔ تو ایک شخص نے پوچھا وہ کیسے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایک شخص کے پاس کثیر مال ہو اور وہ مال میں سے 1 لاکھ درہم اٹھائے اور انہیں صدقہ کر دے، جبکہ دوسرے شخص کے پاس صرف 2 درہم ہو، پھر وہ ان میں سے 1 درہم اٹھائے اور اسے صدقہ کر دے۔ اس کے پاس وہ 2 ہی تھے، اس نے اپنے مال کا آدھا دے دیا ہے۔ جس نے 1 دیا، جس نے لاکھ دیے، اس کے پاس تو کئی لاکھ تھے، تو اس کا یہ 1 درہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ وہ 1 لاکھ پر سبقت لے گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک روایت ہے شعب الایمان کے اندر، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ایک راہب، یعنی یہ عبادت کے لیے جو اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا کرتے تھے پچھلی قوموں میں، بالکل اکیلا تنہائی میں عبادت کرنے والا ایک راہب اپنی عبادت گاہ میں 60 سال 60 ایئرز اللہ پاک کی عبادت کرتا رہا۔ پھر ایک عورت اس کے پاس سج دھج کے آئی تو وہ اس کے پاس نیچے اترا اور 6 راتیں اس کے ساتھ بدکاری میں مبتلا رہا۔ جب اسے اپنے اس عمل پر ندامت ہوئی تو وہ دوڑتا ہوا مسجد کی طرف آیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ 3 بھوکے شخص مسجد میں پناہ گزین ہیں۔ چنانچہ وہ ایک روٹی لایا، اسے توڑ کر آدھی دائیں والے آدھی بائیں والے کو دے دی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ملک الموت علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اس راہب کی روح قبض کر لی۔ جب اس کی میزان کے ایک پلڑے میں 60 سال کی عبادت رکھی گئی اور دوسرے پلڑے میں 6 دن کے گناہ رکھے گئے، تو وہ گناہ 60 سال کی عبادت پر غالب آ گئے۔ اس گناہ کی آپ جو ہے وہ شدت اور اس کی مذمت پر بھی غور کریں۔ 6 راتوں کا گناہ 60 سال کی عبادت پر وہ گناہ غالب آ گئے۔ پھر اس کے گناہ جس پلڑے میں رکھے اور دوسرے پلڑے میں وہ روٹی رکھی گئی جو اس نے صدقہ کی تھی، تو وہ ان گناہوں پر غالب آ گئی۔ اللہ غنی، اللہ غنی، صدقے کی کتنی برکتیں ہیں، کتنے اس کے فضائل ہیں، صدقے کی کتنی بہاریں ہیں، صدقے کی کتنی برکتیں ہیں، کتنے اس کے فضائل ہیں۔ بلکہ کسی کو پانی پلا دینا یہ کتنی بڑی سعادت اور کتنی بڑی جو ہے وہ نیکی ہے۔ روایتوں کے اندر ایسے واقعات ملتے ہیں، ایک وہ گناہگار شخص کا واقعہ بھی ملتا ہے، ایک طوائفہ کا واقعہ بھی حدیث کی کتابوں میں بیان کیا گیا کہ جس نے اپنا موزہ پانی سے بھر کے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ پاک نے اسی سبب سے، اسی نیکی کے سبب اس کی مغفرت فرما دی۔ یعنی کسی پیاسے کتے کو پانی بھی پلا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس نیکی کو بھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ تو کسی مسلمان کو اگر وہ پانی پلاتا ہے، کسی کو صدقہ دیتا ہے، کسی پر خرچ کرتا ہے تو اس کو کتنی برکتیں ملتی ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں فرمایا گیا کہ جب کوئی بندہ صدقہ دیتا ہے، جس کو وہ صدقہ دے رہا ہے، اس کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اس صدقے کو اللہ پاک
اپنے دستے قدرت میں لے لیتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہے کہ فرمایا کہ اس صدقے کو اللہ پاک اپنے دستے قدرت میں لے لیتا ہے اور اسے بڑھاتا ہے یہاں تک کہ ایک لقمہ احد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کی تصدیق قرآن پاک میں اس طرح کی گئی ہے، وہ یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات، یعنی وہ اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور صدقے خود اپنے دستے قدرت میں لیتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری شریف کی ایک روایت اس میں فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے حلال مال سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ پاک اسے قبول فرماتا ہے اور اپنے دستے قدرت میں لے لیتا ہے، پھر اس کی اس طرح پرورش فرماتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ احد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے، کئی گنا بڑھا کے عطا کرتا ہے، بندے کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے، بری موت سے بچا لیا جاتا ہے، قیامت کے دن مومن صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اور فرمایا سخاوت جنت کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، جس نے اس کو پکڑ لیا اس کو جنت میں لے جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب صدقہ و خیرات کرنے کی خوش دلی کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اپنے صدقات کو قرآن پاک میں فرمایا کہ احسان جتا کے اور تکلیف دے کے اذیت دے کے ضائع نہ کرو۔ تو اللہ پاک ہمیں ریاکاری سے بھی بچائے اور اپنی راہ میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔